السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ پاک کلام تو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ غور و فکر کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں جس پر غور و فکر کا کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سب سے کمزور چیز کی مثال دی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے چند خاص وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ ایسی چیز کی مثال قرآن جیسے مقدس کتاب میں کیوں بیان ہوئی؟ تب اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کسی چیز کی جو مومن ہے وہ یقین کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے خدا کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہے۔ ناظرین، بے شک مچھر ایک معمولی سا جاندار ہے، لیکن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مچھر کی دنیا میں 3500 اقسام ہیں۔ ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی اقسام انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے۔ دوسرا، جبکہ نہ مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستے ہیں۔ قرآن مجید میں مچھر کے لیے اعداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ مادہ ہے۔ جب اس پر سائنسی ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ جو مچھر انسانوں کا خون چوستا ہے وہ مادہ ہے، جبکہ 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک میں آ چکا ہے۔ مشرکین نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایسی چیزوں کی مثال قرآن میں کیوں آئی، لیکن اس بات پر غور و فکر نہیں کیا۔ اگر مشرکین میں عقل ہوتی تو وہ مچھر کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے اور سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک اور عمودگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین، امام جعفر نے مچھر کے بارے میں فرمایا، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت میں کس لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اجزاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم کوشش کریں تو ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلافت کے پر اصرار پر ان کی عقل حیران رہ جائے گی اور وہ تھک کھا کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، آج سائنس نے مچھر کے 3500 اقسام کے بارے میں کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر اس مثال سے کیا مراد ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تو آپ کے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے مچھر کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی مخلوق کتنی انسانوں کی جان لیتی ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں ہی مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا انتظام ہے اور اس کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجاوز کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک مچھر کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی پکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکرو سائنٹیفک پیرافک ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے جو تمہیں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کی خبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی مثال دینے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے،
یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔